حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مرد دوسرے مرد کو یہ کہے اے مخنث، جب کوئی مرد دوسرے مرد کو یہ کہے اے مخنث تو اسے 20 کوڑے لگاؤ۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ جب کوئی مرد کسی دوسرے مرد کو اتنا کہے اے مخنث، اے خسرے، اس کو 20 کوڑے لگاؤ۔ اور جب کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کو یہ کہے اے لوٹی تو اسے بھی 20 کوڑے لگاؤ۔ حد سے کرام نشے کی حد، نشہ جو لوگ کرتے ہیں اس کی بھی حدود ہے۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نقل کرتے ہیں جس پر میں حد جاری کروں گا اس کی دیت انہیں کروں گا، مگر شراب نوشی کرنے والے پر حد جاری کرنے کی صورت میں وہ مر جائے تو اس کی دیت دوں گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سنت قائم نہیں کی۔ یہ ایک ایسی شے ہے جو ہم نے خود جاری کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شراب پینے کی صورت میں جوتوں اور کھجور کی چھڑی سے مارا کرتے تھے۔ شراب پینے کی صورت میں جوتوں اور کھجور کی چھڑی سے مارا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ولید بن عقبہ کو لایا گیا، گواہوں نے اس پر گواہی دی تھی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اپنے بھتیجے کو پکڑ اور اس پر حد جاری کرو۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر حد جاری کی اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 کوڑے مارے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 کوڑے مارے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 80 کوڑے مارے۔ یہ سب سنت ہیں، یعنی نشئی کی کے اوپر جو حد جاری کرنا ہے وہ 40 کوڑے بھی ہے، 80 کوڑے مارنا بھی ہے، اور جوتوں کے ساتھ مارنا بھی اور کھجور کی چھڑی کے ساتھ مارنا بھی، یہ سزا ہے شرابی نشہ کرنے والے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جب کوئی شراب پیے تو اسے کوڑے مارو، اگر وہ پھر پیے تو اسے کوڑے مارو، اگر وہ پھر پیے تو اسے کوڑے مارو۔ پھر چوتھی دفعہ فرمایا اگر وہ پھر ایسا کرے تو اس کی گردن اڑا دو۔ پہلی بار پیے تو کوڑے مارو، دوسری بار پیے کوڑے مارو، تیسری بار پیے تو کوڑے مارو۔ فرمایا پھر بھی ایسا کرے باز نہ ہے تو اس کی گردن اڑا دو۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب لوگ شراب پیے تو انہیں کوڑے مارو، پھر جب وہ شراب پیے تو انہیں کوڑے مارو، پھر وہ شراب پیے تو انہیں کوڑے مارو، اور پھر جب وہ پھر شراب پیے تو انہیں قتل کر دو۔ حضرت سعید بن سعد بن عبادہ روایت کرتے ہیں ہمارے گھروں کے درمیان ایک ناقص الخلق اور کمزور آدمی جس کے بارے میں کوئی خوف نہ ہوتا، وہ انہیں گھروں میں رہنے والی ایک لونڈی سے بدکاری کرتا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا معاملہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسے 100 کوڑے مارو۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی وہ یہ برداشت کرنے سے کمزور ہے، 100 کوڑے مارے مر جائے گا وہ تو، اگر ہم اسے 100 کوڑے ماریں گے تو وہ مر جائے گا۔ فرمایا اس کے لیے کھجور کی ایک ڈالی لو جس میں 100 شاخیں ہوں تو اسے ایک مار دو، کھجور کا ایک چھتڑا لو اس کی 100 شاخیں ہوں، ایک مار دو اس کو 100 کوڑے ہو گئے۔ یہاں سے ایک بات اور سمجھیے گا، مقصود سزا احساس دلانا ہے، مقصود سزا مار دینا بھی نہیں ہوتا۔ اور سزا جو ہے وہ جس کو دی جائے اس کی طبیعت مزاج کو دیکھ کر سزا کا تعین کیا جائے کہ یہ 100 کوڑے مارنے ہیں اور 5ویں کوڑے پہ وہ ترجمون ہو جائے، تو اس طرح کی سزا بھی اگلے بندے کی طبیعت مزاج کو دیکھ کر سزا کا تعین کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو حکمران بنا دے تو پھر اس لحاظ سے غور فرمائیے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے ہم پر اسلحہ اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی جو مسلمانوں کے اوپر اسلحہ تانتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، یا انڈیویجولی بھی
انفرادی طور پر بھی اگر کوئی آپ پر اسلحہ تان کے آ جاتا ہے تو وہ پھر آپ کا دوست نہیں ہے، اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ پیش کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اورینا کے کچھ افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، مدینہ طیبہ کی اب ہوا ان کے لیے راس نہ آئی، صبر کر کے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کاش تم ہمارے اونٹوں کی طرف نکل جاتے، ان کے دودھ اور پیشاب پیتے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، پھر وہ اسلام سے مرتد ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو قتل کر دیا اور آپ کے اونٹ لے کر نکل گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلاش میں آدمی بھیجے، انہیں لایا گیا پکڑ کے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹنے اور ان کی آنکھوں میں سلائی پھیرنے اور انہیں ہرا میں چھوڑنے کا حکم دیا یہاں تک کہ وہ مر جائیں۔ یہ ایسی سارے کی سزا حضور نے مقرر فرمائی۔ حضرت سعید بن عمر بن نفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کیا گیا وہ شہید ہے۔ مال کی حفاظت کرتے ہوئے اگر کسی کو قتل کر دیا جائے تو وہ شہید ہے۔ سیکیورٹی گارڈ جیسے ہوتے ہیں، اسی طرح جو آرمڈ فورسز کے لوگ ہیں، فوج کے فوجی جوان ہیں جو ملک و ملت کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اگر ان کو شہید کر دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے تو وہ شہید ہیں شرعاً بھی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی کے مال پر حملہ کیا گیا، اس کے ساتھ قتال کیا گیا، اس نے بھی قتال کیا اور قتل ہو گیا تو وہ شہید ہے۔ یعنی رات کو چور آ گئے، اب مالک جاگ گیا، دونوں میں لڑائی ہو گئی، تو مالک اگر مارا گیا تو وہ شہید ہے۔ یہ نہ ہو کہ چور بھی مارا گیا تو وہ بھی شہید ہے، نہیں، مالک جو مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا وہ شہید ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے چور پر لعنت کی ہے، جو خود چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، وہ رسی چوری کرتا ہے تو بھی اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ خود سمجھتے ہیں خود کیا ہوتی، وہ سر کے اوپر ایک ہیلمٹ لگا جنگی زمانے میں ہوتا تھا تلوار سے بچا جائے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ خود چوری کرتا ہے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹو، اگر کوئی رسی بھی چوری کرتا ہے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹو، یعنی چوری کرنے کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے۔ آگے فقہا نے اس کی حد بھی مقرر کی ہے کہ اتنے سے زیادہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈھال کی چوری کرنے پر ہاتھ کاٹے جس کی قیمت 3 درہم تھی، یعنی وہ جو تلوار کو روکنے کے لیے ڈھال استعمال ہوتی، ارطغرل ڈرامے نے بڑی آپ کو واقفیت دے دی ہوگی، تو اس کو چوری کرنے پر بھی حضور نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 1/4 دینار یا اس سے زائد کی مال کی چوری میں ہاتھ کاٹا جائے، یعنی دینار کا 1/4 حصہ اگر چوری کیا ہے تو ہاتھ کاٹیں گے، حد مقرر کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل ہے کہ چور کا ہاتھ ڈھال کی قیمت میں کاٹا جائے، یعنی 3 درہم سے زیادہ قیمت کی اگر کوئی چیز چوری کی ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گردن میں ہاتھ لٹکانے کے بارے میں پوچھا، فرمایا سنت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ہاتھ کاٹا، پھر اسے اس کی گردن میں لٹکا دیا، ہاتھ کاٹا اور رسی ڈال کے گردن میں لٹکا دیا تاکہ لوگ اس سے پوچھیں تمہارا ہاتھ کیوں کٹا ہے، تو شرمندگی کا باعث بنے۔ حضرت سمرہ بن حبیب بن عبد الشمس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میں نے بنو فلاں کا ایک اونٹ چوری کیا، آپ مجھے پاک کیجیے، یعنی میں نے اونٹ چوری کر دی ہے، گناہ کر لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی طرف پیغام بھیجا، انہوں نے کہا ہم نے اپنا ایک اونٹ گم کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں حکم دیا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیے۔ پہلے ان کو بلایا، ان سے پوچھا تمہارا اونٹ چوری ہوا بھی ہے کہ نہیں، انہوں نے کہا ہاں جی ہمارا اونٹ تو چوری ہوا ہے، تو پھر جا کے حضور نے اس کا ہاتھ
काटने का। हजरत सालबा ने कहा जब इसका हाथ गिरा तो मैं उसे देख रहा था, वो कह रहा था इस रात के लिए तमाम तारीफें हैं जिसने मुझे तुझसे पाक किया, तूने इरादा किया था कि तू मेरे जिस्म को आग में दाखिल करे। अब जब हाथ कट गया तो वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है कि मौला तेरी मेहरबानी, और हाथ को मुखातिब करके कह रहा है तूने मुझे आग में ले जाने के लिए इरादा किया था और मैंने तुझे कटवा कर आग से खुद को महफूज कर लिया है।